مضمون چل رہا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر عمل کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا اس کا بدلہ، بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ دنیا میں بھی نیک اعمال کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اصل تو جو بدلہ ہے نا نیک اعمال کا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، عظیم الشان بدلہ ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ اچھا، اور وہ درخت دنیا کی طرح کا درخت نہیں ہے، وہ سونے کا درخت ہے اور زعفران کی گھاس میں اگے گا وہ، اور مشک و عنبر کی مٹی میں اگے گا، اور جس کے پتے یاقوت کے ہوں گے۔ وہ ویسا درخت ہوگا جو ہوا چلے گی، سریلی آواز اس میں سے ایسی نکلے گی کہ جیسے انتہائی خوبصورت موسیقی ہو، اور جنت کی موسیقی، دنیا کی نہیں۔ دنیا کی موسیقی سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سبحان اللہ کا بدلہ ہے، ایک سبحان اللہ کا بدلہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس دنیا کے اندر سونے چاندی کے درخت نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ جو جنت میں عطا فرمائے گا وہ عالی شان ہے، وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اصل بدلہ وہ ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی برکات عطا فرماتے ہیں۔ جس کو کامیابی کہا، اس برکت کو سبحان اللہ کی برکت دنیا میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو سبحان اللہ کہنے والے کے دل کو اطمینان اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ یہ دنیا میں ذکر کی برکت ہے۔ اللہ کا نام لیا تو جنت میں تو درخت لگا، اور دنیا میں کیا ہوا، کیا ملا؟ دل کا اطمینان اور سکون، جس کو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ لوگ جو سیریں کرنے جاتے ہیں، یہ سکون تلاش کرنے تو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی سکون ملے گا۔ لوگ دنیا بھر کی، جن کے پاس بڑا مال ہوتا ہے نا، وہ دنیا بھر کی سیریں کرتے پھرتے ہیں، سکون مل جائے ہمیں۔ سکون نہیں ملتا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل کا معاملہ عجیب بنایا ہے۔ اس دل میں جو چین اور سکون ملے گا وہ دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے گھڑنتو طریقوں سے نہیں ملے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ضابطہ ہی الگ بنایا ہے، اس دل کے اطمینان کا۔ وہ اللہ کی یاد میں ملے گا۔ پچھلے بدھ کو میں نے چند مثالیں دی تھیں کہ کن نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا برکتیں عطا فرماتا ہے۔ چند مثالیں میں نے پیش کی تھی۔ یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جامع تبلیغ، جامع الفاظ ہوتے ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں جہانوں کی کامیابی، آخرت کی صرف نہیں ہے۔ اس لیے بڑی سازش کے ساتھ مسلمانوں کو دین اور دنیا الگ الگ کر دی گئی ہے، بڑی پلاننگ اور سازش کے تحت۔ اصل میں دوسروں کو کیا بلیم دینا، قصور تو ہمارا اپنا ہے۔ سمجھانا ہم نے ان کو تھا۔ اگر ہم ان کو سمجھا رہے ہوتے، ہم ان کو تبلیغ کر رہے ہوتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے صدقے اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، اگر ہم اس کام کو لے کر محنت کر رہے ہوتے نا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان کی کسی بات سے متاثر ہو جائیں۔ تو ہم نے ان کو متاثر کرنا ہے نا، وہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے ہم نے ان کو متاثر کرنا، اپنی کیفیت سے، دل کی کیفیت سے بھی متاثر کرتا ہے اگلے آدمی کو انسان۔ ہاں، دل کا اثر ہوتا ہے، دل میں غم ہوتا ہے نا، تو
پالتو جانور کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے دل کے غم کا. وہ میں ایک بات سنایا کرتا ہوں وقاص کے طوطے کی. وہ بڑا طوطا ہے نا, وہ سرخ پر اس کے ہوتے ہیں, سرخ چونچ ہوتی ہے, وہ بڑے سائز کا طوطا ہوتا ہے. وہ پالا ہوا تھا اس نے اور بڑا شرارتی تھا. اس کا قلم اٹھا کے بھاگ جاتا تھا. وہ پیچھے پیچھے بلی کو دیکھ کے اس کو آوازیں دیتا تھا, وقاص وقاص وقاص. بڑی شرارتیں کرتا تھا. وقاص کی دادی فوت ہو گئی. 3 دن تک طوطے نے نہ کچھ کھایا پیا اور نہ کسی سے بات کی. غم کا بھی اثر ہوتا ہے, جانوروں کے اوپر اثر ہوتا ہے. اپنے قول سے, اپنے فعل سے, اپنی باطنی کیفیات سے ان مسلمان نے کفار کو متاثر کرنا تھا اور یہ خود متاثر ہو گیا. ان کی پلاننگ کامیاب ہو گئی اور یہ خود اس نے مسجد کے دین کو الگ سمجھ لیا اور دین کو بس یہی سمجھ لیا کہ دین تو مسجد میں ہے اور شادی بیاہ میں دین نہیں, وہاں دین کی ضرورت نہیں, وہاں شادی کی کامیابی دین سے نہیں ہوگی, وہ ڈھول ڈھماکوں سے ہوگی, وہ دنیا کی روایت کے مطابق شادی کرنے سے ہوگی. یہ سوچ ہے نا. اور ہمیں دین کیا بتاتا ہے؟ دنیا کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. چین سکون, یہ مثال میں پچھلی دفعہ بھی دے چکا. چین سکون کی بہت بڑی مثال ہے, یہ چھوٹی مثال نہیں ہے. ایک غریب آدمی جو غریب مسکین پریشان حال ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرے گا تو دل کا چین و سکون ملے گا اس کو. اور مالدار, بادشاہ, امیر کبیر انسان سب کچھ ہوتے ہوئے جب اللہ کو یاد نہیں کرے گا تو دل کا چین سکون نہیں ملے گا اس کو. نہیں ملے گا. یہ بہت بڑی مثال ہے دنیا کی کامیابی کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب میں 3 باتیں کرتا ہوں آج, پھر 3 باتیں مختصر تاکہ یاد رہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو عمل صالح کرے گا, نیک اعمال کرے گا. نیک اعمال کی مثالیں میں نے پچھلی بدھ کو دی تھیں. وہ صلہ رحمی کے حوالے سے ہو, مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہو, عبادت کے حوالے سے ہو, ان کی میں نے مثالیں پیش کی تھیں. جو شخص نیک اعمال کرے گا, صالح عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت ہو, مرد کرے گا یا عورت کرے گی, فہو مومن, اور وہ مومن ہے, یہ شرط ہے. اگر کافر کرے گا نا, کافر کرے گا عمل صالح, اس کے لیے یہ بات نہیں ہے جو آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں. مومن کے لیے ہے, ایمان والے کے لیے ہے. ایمان والا جب عمل صالح کرے گا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. فَلَنُحْيِيَنَّهُ, یہ جو لفظ ہے نا, 3 تاکیدیں ہیں اس کے اندر. ہم اس کو ضرور بضرور حیات طیبہ عطا فرمائیں گے, با لطف زندگی عطا فرمائیں گے, با لطف زندگی, مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے اس کو, جو عمل صالح کرے گا ایمان کے ساتھ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ, فا 3 تاکیدیں کون کون سی ہیں؟ فا, لام تاکید کا, اور تیسرا نون ثقیلہ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتا. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے پکا ٹھکا, اور اس میں تاکید فرمائی ہے کہ میں ضرور بضرور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں, میں ان کو حیات طیبہ عطا کروں گا, پاکیزہ زندگی میں دوں گا ان کو, لطف والی زندگی دوں گا ان کو.
جو اللہ والوں کو دل میں لطف ہوتا ہے نا، وہ بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو جنگ و جدل کے ذریعے اس لطف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ والوں نے بعض اللہ والوں کا یہ قول ہے، اللہ نے یہ فرمایا، یہ حیاتاً طیبہ دنیا کی ہی تو بات ہے۔ یہ بات ہو رہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح سے دنیا بھی بناتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ برکت دیتے ہیں، دنیا کی کامیابی بھی دین پر چلنے میں ہے نا۔ اور سنیں، یہ ایک بات ہو گئی، آگے کیا فرمایا، ایک اور آیت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہو سکتا، ایسی جگہ سے اللہ روزی عطا فرمائیں گے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تقوی اختیار کرو، تقوی، اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ فرمایا ہے، ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے گمان۔ وہ ایک صحابی کا قصہ ہے نا، وہ رفع حاجت کے لیے گئے تو بیٹھے ہوئے تھے تو دو چوہے لڑ رہے تھے، انہوں نے اپنی ٹوپی اتاری اور شرارت کی اور ایک چوہے کے اوپر رکھ دی، ایک چوہا تو ٹوپی میں آ گیا، دوسرا بھاگ گیا۔ وہ اپنے سوراخ میں گیا اور جا کر اپنے بل سے ایک اشرفی نکال کے اس نے باہر رکھ دی، یہ لے لو، یہ ایک اشرفی لے لو، اس کا فدیہ لے لو اور میرے ساتھی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے نہیں چھوڑا، وہ پھر اندر گیا، ایک اور اشرفی لا کر اس نے رکھ دی کہ یہ لے لو، دو لے لو، چھوڑ دو، نہیں چھوڑا۔ وہ 6-7 اشرفیاں لا کے اس نے رکھ دی، بعض کہتے ہیں کہ وہ تھیلی بھی لا کے جھاڑ دی کہ اب تو تھیلی بھی خالی ہوگی۔ چوہا جو ہوتا ہے نا، ہمیشہ باہر سے اپنے بل میں چیزیں لے کے جاتا ہے، گھسیٹ گھسیٹ کے، اندر سے کبھی نہیں لاتا، یہ فطرت کے خلاف اس نے کیا۔ جب اس نے ایک ڈھیر لگا دیا اشرفیوں کو تو انہوں نے اس چوہے کو چھوڑ دیا اور اشرفیاں لے کے حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے سوراخ میں ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا، کہ نہیں ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا؟ فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے گمان بھی نہ ہونا۔ دکان بند ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، دکان بند ہے، سخت بارش کا موسم ہے اور یہ دکاندار جو ہے اس دکان میں کوئی چیز رہ گئی اور وہ اٹھانے کے لیے دور سے چل کر آیا اور آ کر اس نے دکان کھولی اور وہ چیز اٹھائی۔ اتنے میں دکان کھولی تھی، اتنے میں جناب ایک گاہک اندر داخل ہوا، اس نے کہا کہ جی مجھے یہ چیز دے دیں، تو بس میں نے زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ اس نے جناب جلدی یہ چیزیں خریدی، اس نے یعنی 5-10 ہزار کی اس نے خریداری کی اور اس نے جناب کھڑے بیچ کے چیز اور گلے میں پیسے رکھے اور دکان بند کر کے گھر چلا گیا۔ یہ تو آیا ہی نہیں تھا اس مقصد کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے جو روزی ہے نا، وہ ایسے طے ہوتی ہے اور جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اللہ اس کو روزی عطا فرما دیتے ہیں جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ گناہ چھوڑ دیجئے، بس آنکھوں کی حفاظت کیجئے، نظروں کی حفاظت کیجئے، کان کی حفاظت کیجئے، زبان کی حفاظت کیجئے، ہاں جی۔ اور اعلیٰ دل کا درجے کا تقوی کیا ہے کہ آپ اپنے دل کی بھی حفاظت کیجئے۔ پھر دل کی حفاظت کے بھی آگے درجے ہیں، وہ کیجئے اور پھر ترقی پائیے، منازل میں آپ آگے بڑھتے جائیے، پھر وہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ تو تقوی پھر اس کے معیار ہیں، درجے ہیں تقوی کے۔ تو تقوی اختیار کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہاں سے روزی دیتا ہے۔ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ روزی کہاں سے آئی۔ یہ روزی کا معاملہ ایسا ایک راز ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم زمین میں تلاش کرتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے زمین سے نکلتا ہوا، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں میں۔ یہ راز کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی کو اللہ بہت دیتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہاں سے آ رہا ہے۔
دنیا داروں کو بھی دیتا ہے، اور لیکن اصل رزق اور برکت والا رزق وہ ہے جو تقوی کے سبب سے آئے، اصل وہ رزق ہے، ورنہ حرام بہت ہے، بہت حرام۔ اللہ تعالیٰ نے روزی تو دینی ہے، لیکن حرام ذریعے سے کماتے ہیں، اپنے لیے ہلاکت کا سبب بناتے ہیں۔ تو اصل روزی رزق وہ ہے جو تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شانہ سے بندہ لے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو باتیں ہوگی، ایک آیت ہوگی، یہ دوسری آیت ہوگی۔ یہ دنیا کا ہی فائدہ ہے نا، دنیا کا ہی نفع ہے نا، دنیا کی ہی کامیابی ہے نا۔ تیسری چیز، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بات فرمائی، اللہ نے اس کو سورہ نوح میں نقل فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ کہا، یا اللہ، جب اللہ سے دعا مانگی نا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں نے اپنی اس قوم کو کہا کہ تم استغفار کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، وہ بڑا غفار ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا۔ تم جب استغفار کرو گے نا تو وہ تم پر بارش فرمائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری مدد کرے گا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ سبب استغفار کرو گے تو تقوی آئے گا نا تمہارے اندر، تقوی، اور یہ ساری چیزیں رزق ہے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر صرف مسئلہ آخرت کا ہی ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو دنیا کے نفع کیوں گناتا استغفار کرنے پہ؟ حضرت نوح علیہ السلام کیوں یہ نفع گنواتے؟ معلوم ہوا کہ دین پر عمل کرنے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اعمال صالح ہوں گے، اللہ تعالیٰ شانہ حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ جو ہمارے اوپر کچھ پریشانیاں تکلیفیں وغیرہ آتی ہیں نا، اس کے دو سبب ہوتے ہیں۔ عنوان تو یہ الگ ہے، تھوڑا سا بیچ میں بات آ گئی کہ ایک تو ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان کے سبب ہم پر پریشانیاں وغیرہ آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ ایک پریشانی اللہ ڈالتے ہیں تو ساتھ ہی تکلیف دیتے ہی یہ اگر صبر کرتا ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، پہلے جھٹکے میں ہی، پہلی تکلیف میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو آگے تکلیف چلتی ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے، بشرطے کہ یہ کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اعمال صالح کو ترک نہ کرے۔ تو عذر کی وجہ سے تو الگ بات ہے، اس کے عذر کے الگ مسائل ہیں، لیکن نافرمانی نہ کرے، بے صبری نہ کرے، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ شانہ کانٹا چبھا نا، اگر بندے کو کانٹا چبھا تو کانٹا چبھتے اس نے کہا نا اف، بس اتنی دیر میں گناہ تو ہو گئے معاف، توبہ کر لے تو گناہ کبیرہ بھی معاف، اور اس کے بعد تکلیف تو آہستہ آہستہ جائے گی نا۔ ہو جائے گا شیشہ لگ گیا، پٹی کرنی پڑے گی، چوٹ لگی، پٹی تو کرنی پڑے گی، وہ پٹی جب تک لگی ہوئی ہے اور میڈیسن کھا رہے ہیں اور علاج کر رہے ہیں، وہی ہفتہ لگ گیا، 10 دن لگ گئے، وہ گناہ تو معاف ہو گئے تھے پہلے جھٹکے میں، پہلی تکلیف میں، اب اس کے درجے بلند ہو گئے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرمائے گا، اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف دے کے نا اپنے قریب کرتا ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئی، پچھلا بیان بھی اور یہ بیان بھی اس عنوان پر ہو گیا کہ اعمال صالح جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت میں بھی فرمائے گا۔ نیت ضروری ہے کہ انسان دنیا کی صرف نیت نہ کرے، صرف دنیا کی نیت کرے گا تو دنیا ہی ملے گی، پھر آخرت نہیں ملے گی۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اپنی مصیبتوں کا بدلہ دنیا میں نہ چاہے، اپنی تکلیفوں کا بدلہ، مجاہدوں کا بدلہ، صبر کا بدلہ دنیا میں نہ چاہے، اللہ دے دے تو اس کی نعمت ہے،
اس پہ شکر ادا کرے، اصل بدلہ آخرت میں ملے گا۔